الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وما جعلنا القبلة اور ہم نے مقرر نہیں کیا قبلہ کو التی كنت علیہا جس پر آپ تھے الا مگر لنعلم اس لیے کہ ہم معلوم کرے من یتبع الرسول کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے ممن ینقلب علی عقبیہ کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ چیز یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم لَكَبِيرَةً بہت بھاری تھا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیوے ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے اوپر لرؤوف الرحیم بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143۔ اس آیت میں بھی تحویل قبلہ کے متعلق بھی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کا حکم یہ اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، ان کے ایمان کے معیار کو پرکھا جائے۔ چنانچہ اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم تھا تو پہلے حکم بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا یا پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا؟ چنانچہ ایک جماعت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس وقت بھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس ہی کی طرف 16 یا 17 مہینے تک تقریباً نماز پڑھنے کا حکم باقی رہا۔ اس کے بعد تبدیل قبلہ کا حکم آیا۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کے اندر یعنی اس طریقے سے آپ کا کھڑا ہونا ہوتا تھا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف اس انداز سے آپ کھڑے رہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا۔ اب یہ سچویشن اور یہ حالت جو ہے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نہیں رہی تھی، اس لیے بیت المقدس ہی کی طرف آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک یعنی استقبال کیا ہے، رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ ایک جماعت یہ ہے
کہ پہلے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو چونکہ مدینہ کے اندر اہل کتاب کی آبادی تھی تو ان کو انسیت پیدا کرنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے اور مانوس کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد لگا کہ بھئی جس مقصد کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا تھا، یعنی ان کی انسیت، ان کے اوپر تو اثر نہیں ہو رہا ہے، چنانچہ اللہ نے دوبارہ پھر اصل جو قبلہ تھا یعنی خانہ کعبہ اس کی طرف استقبال کا اللہ نے حکم فرما دیا۔ اسی لیے آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ آئے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا کہ جس قبلہ کے اوپر آپ تھے، اس تفسیر کے اندر یہی اختلاف ہوا۔ بعضوں نے پہلے قول کو لیا، یعنی جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور بعضوں نے دوسرے قول کو لیا کہ جو یوں کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر بیت المقدس کی طرف حکم ہوا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف حکم ہوا۔ جو بھی قول ہو، آیت کا مفہوم ایک ہی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اور تبدیل قبلہ کا حکم اصل میں اس میں ایک طرح کا ایمان کے سلسلے میں امتحان چھپا ہوا تھا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جب تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو کون اللہ کا حکم سمجھ کر رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون قومیت کے نشے میں آ کر اس حکم کا انکار کرتا ہے۔ یہ اصل ان کا امتحان مقصود تھا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا، جب تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو جو ضعیف الایمان لوگ تھے اور اس طریقے سے جو منافقین تھے اور اہل کتاب بہت سارے اہل یعنی کہ مشرکین میں سے بھی، یہ لوگ کہنے لگے جب تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا، طرح طرح کے اعتراضات کیے اور یہ بات کہی کہ یہ تو اپنا قبلہ بدلتے رہتے ہیں، یہ تو دین سے پھرتے رہتے، ان کے دین کا کیا ٹھکانہ۔ تو اس طریقے سے گویا کہ کھل کر سچے اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں تمیز ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان میں جدائی ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان میں واضح طریقے سے فرق نمایاں طور پر نظر آ گیا جب اللہ کی طرف سے تبدیل قبلہ کا حکم آیا تب۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جانے تو صحیح کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے۔ اصل تو حکم اللہ کا ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ بڑی بات ہے کہ کس کے اندر یہ جذبہ ہے۔ اب جن کے اندر یہ چیز تھی ان کو تبدیل قبلہ کے حکم سے کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ نے جس طرف بھی حکم کر دیا اس طرف اللہ کی عبادت ان کی جاری رہی۔ لیکن جو لوگ قومیت کے نشے میں تھے، جن کے اندر ایمان کمزور تھا، جن کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا، ایسے لوگ فوراً کھل کر سامنے آ گئے اور طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے۔ میں ينقلب علی عقبیہ کہ دیکھے تو صحیح کون پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کا حکم جو ہے نا، یہ حکم بڑا بھاری تھا، لیکن کن کے حق میں بھاری تھا؟ ایسے لوگوں کے حق میں بڑا مشکل حکم تھا کہ جن کے اندر ایمان کمزور ہے، جن کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، یا جن کے اندر اللہ کے حکم پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنی منمانی من مرضی پر چلنے کا جذبہ ہے، جو رسول کے اتباع کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ قومیت کے جھنڈے کو بلند رکھتے ہیں، جن کے اندر یہ سارے خواہشات اور یہ سارے جذبات جو پل رہے تھے، ان لوگوں کے حق میں تو تبدیل قبلہ کا حکم انتہائی دشوار معلوم ہوا۔ اب مسئلہ رہا ایمان والوں کا، ہدایت والوں کا، الا علی الذین ھدی اللہ، تو ان کے لیے تبدیل قبلہ کا حکم اتنا مشکل نہیں تھا، جیسے اللہ نے نماز کے بارے میں بھی کہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہا کہ نماز کے پابندی کا حکم بھی یہ بڑا مشکل ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ جو لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے نماز کو اس کے اسٹیٹس پر نہیں رکھا، جن کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، جو لوگ اس عمل کی وقعت اور عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں،
ایسے لوگوں کے حق میں تو نماز پڑھنا بڑا بھاری ہے۔ کون کاروبار چھوڑ کر آئے، کون دکان چھوڑ کر آئے، کون اپنی نوکری چھوڑ کر آئے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اوپر آدمی کے لیے نماز کا حکم جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا دشوار اور انتہائی ناگوار محسوس ہونے لگتا ہے۔ مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں خشوع ہے، جن کے دلوں میں خشوع ہے، ان خاشعین کے حق میں اللہ کا یہ نماز کا حکم جو ہے وہ کوئی باری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تبدیل قبلہ کا حکم بھی جن کی زندگیوں میں ہدایت ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، جن کی زندگیوں میں اتباع رسول کا جذبہ ہے، ان کے لیے تبدیل قبلہ کا حکم کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قومیت پرستی میں مبتلا ہے، مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی کہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں یہ سارے احکام مشکل نظر آتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یقینی طور پر یہ حکم یعنی تبدیل قبلہ کا حکم بہت بھاری ہے، مگر جو لوگ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم کوئی مشکل اور کوئی دشواری ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تبدیل قبلہ کا حکم آیا تو پھر کچھ صحابہ کے دلوں میں بھی سوال پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے بھی کہنے لگے، وہ لوگ بھی، کہ بھئی یہ لوگ اگر تبدیل یعنی کہ قبلہ بدلتے رہتے ہیں تو ان کا ایمان ہی باقی نہیں رہا، ان کا دین باقی ہی کہاں رہا؟ کبھی یہاں نماز پڑھتے، کبھی یہاں نماز پڑھتے، پھر آئے تو پھر یہاں نماز پڑھتے۔ یعنی یہ جو تبدیل قبلہ کا حکم ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان باقی ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعتراض کے جواب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کے حکم سے ان کا ایمان باقی نہیں رہا، ایسے باطل اعتراض کے اوپر دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اتنا بڑا شفیق اور مہربان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کو ضائع کرتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں لفظ تو ایمان کا ہے لیکن اس سے مراد نماز ہے، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا، یعنی اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، لیکن ہمارے وہ بھائی یا ہمارے وہ لوگ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا اور انہوں نے اس زمانے میں نمازیں پڑھی، اب انتقال کر چکے ہیں، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پہلے قبلہ یعنی کہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازوں کا حکم کیا، یعنی اللہ کے دربار میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعضوں نے ایمان کے ذریعے سے نماز کو مراد لے کر گویا کہ اللہ نے ان لوگوں کا بھی جواب دیا کہ ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پڑھی گئی ہے، اور یہاں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پڑھی جا رہی ہے، لہذا ان کی جو نمازیں وہاں پہلے پڑھی گئی ان کے نمازوں کے اجر کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ان کو اجر عطا فرمائے گا اور ان کی یہ عبادتیں بھی مقبول ہے۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بڑا شفیق اور مہربان ہوا کرتا ہے، لہذا باطل کے وسوسوں میں آ کر ایسے وسوسے اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حکم اللہ کا تھا اور اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے بندے کے دل دماغ کے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ ان کی وہ نمازوں کو بھی قبول کرے گا اور یہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ میں بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔